شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى. بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ. مشاہدین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رمضان مبارک کی خصوصی نشریات کے سلسلے میں گزشتہ شب تراویح میں پڑھے گئے 28ویں پارے کا خلاصہ پیش خدمت ہے. 28ویں پارے میں بہت ساری صورتیں ہیں، جس میں سب سے پہلی سورہ المجادلہ، پھر سورۃ الحشر، سورہ ممتحنہ، سورہ صف، سورہ جمعہ، سورہ منافقون، سورہ تغابن، سورہ طلاق اور سورہ تحریم. یہ کوئی 9 صورتیں ہیں جو 28ویں پارے میں وارد ہیں. سب سے پہلے ابتدا کرتے ہیں ہم سورۃ التحریم سے، سورۃ المجادلہ سے. یہ مدنی صورت ہے، اس میں 22 آیات اور 3 رکوع ہیں. اور ظاہر مدنی جو صورتیں ہیں وہ آپ اس فرق سے واقف ہیں کہ مکی صورتوں کا موضوع عام طور پر، چونکہ مکی صورتیں جو مکہ میں نازل ہوئیں، جہاں احکام شریعت کی تفصیلات ابھی نہیں اتری تھیں اور صرف عقیدے کی بنیاد پر لوگوں کی تربیت مقصود تھی، چنانچہ مکی صورتوں کا مضمون عام طور پر عقیدہ توحید، عقیدہ رسالت، عقیدہ بعث بعد الموت وغیرہ کے تعلق سے ہوتا ہے. اور اسی کے سلسلے میں دلائل اور براہین کا ذکر ہوتا ہے، اور دلائل بھی وہ کہ جن کا تعلق تذکیر بآلاء اللہ، تذکیر بایام اللہ اور تذکیر بالبعث بعد الموت سے ہوا کرتا ہے. اور مدنی صورتوں میں عام طور پر شریعت کے احکامات بیان کیے جاتے ہیں، تو اس میں بھی شرعی احکام کا بیان ہے، اور ایک مدنی زندگی کا ایک بڑا چیلنج جو منافقین کے تعلق سے تھا ان کا تذکرہ ہے. اور اس کی ابتدا ایک واقعے سے ہوتی ہے کہ جس میں ایک صحابیہ سیدہ خولہ بنت ثعلب رضی اللہ تعالیٰ عنہا، ان کا ایک واقعہ ہوا کہ ان کے شوہر حضرت اوس بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کے درمیان ایک ناچاقی ہوئی، جس کی شکایت وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے کر آئی. اور ہوا یہ تھا کہ ان کے شوہر نے ان کے ساتھ زہار کیا تھا. زہار عرب کے جاہلی معاشرے کا ایک طریقہ یہ ہوتا تھا کہ کچھ لوگ اپنی بیوی کو یہ کہہ دیا کرتے تھے کہ تم میرے لیے تم اپنی ماں یا بہن کی طرح ہو، انت علیہ کا ظہر امی. تو یہ کہہ کے یہ ایک طرح سے طلاق کے حکم میں یہ لفظ ہوا کرتا تھا، اور عورتوں کو گھر سے نکال دیا جاتا تھا اس بنیاد پر. وہ خاتون جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس شکوہ لے کر آئیں، چنانچہ اس کا صورت کا نام المجادلہ اسی لیے یعنی وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے گویا ایک طرح سے جھگڑنے کے لیے آئیں. تو اللہ تعالیٰ نے ان کی جو وہ گفتگو تھی اور ان کی جو شکایت تھی اور شکایت کا جو لہجہ تھا، اس کو اللہ تعالیٰ نے بیان کر کے قرآن کریم میں قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ. تو اللہ نے سن لیا اس عورت کی بات کو کہ جو آپ سے اپنے شوہر کے سلسلے میں جھگڑا کرتی ہے اور اللہ کی طرف شکوہ کرتی ہے. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جو راستہ اس صورت میں بیان کیا وہ تذکرہ یہ تھا کہ زہار کے احکام نازل ہوئے کہ تمہارے کہہ دینے سے کوئی عورت تمہاری ماں نہیں بن جاتی، بلکہ یہ ہے کہ یہ لفظ اگر کوئی اپنی زبان سے اپنی بیوی کو کہہ دے تو اس کے لیے شریعت نے ایک کفارہ متعین کیا، اور وہ کفارے کا ادا کر کے پھر وہ اس کو دوبارہ اپنے بیوی کے طور پر آباد کرنا ان کے لیے جائز قرار دے دیا. اور پھر اس کے بعد اس میں جو دوسرے اہم مضامین بیان کیے گئے ہیں، اس میں سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ جو سرگوشی کا حکم ہے، کسی مجلس میں علادہ بیٹھ کے اگر کوئی کانا پھوسی کرے اور بات چیت کرے، اس کا کیا حکم ہے. تو اس طرح کی گفتگو کو مجلس کے آداب کے خلاف قرار دیا گیا ہے کہ مجلس میں اس طرح کی جو ہے سرگوشی کی جائے، جس سے دوسروں کو یہ شبہ ہو کہ شاید ہمارے خلاف کوئی بات ہو رہی تھی. اور یہ ایک یہود کا ایک انداز تھا، ان کی عادت تھی، تو اس سے جو ہے منع کیا گیا. پھر یہود جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اشارے اور کنائے میں بری بات کہنے کی کوشش کرتے تھے، ان کا تذکرہ ہے. اور پھر اس کے بعد اجتماعی آداب میں مجلس کا یہ بھی ادب بیان کیا گیا ہے کہ تم اگر کوئی مجلس میں باہر سے آ جائے تو اس کو مجلس میں اس کے لیے وسعت پیدا کی جائے. اور اسی طریقے سے اگر مجلس میں کوئی پرائیویٹ نوعیت کی کوئی گفتگو اور مشورہ مطلوب ہے اور اس کی وجہ سے اگر کسی کو مجلس سے اٹھ جانے کے لیے کہا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ بھی اٹھ جائے. پھر اس کے بعد منافقین کا تذکرہ ہے کہ جو یہود سے دوستی بھی رکھتے تھے اور اسلام کے خلاف ریشہ دوانیاں کرتے تھے اور خود اپنے آپ کو مسلمان باور کرنے کی کوشش کرتے تھے، ان کا تذکرہ ہے. اور پھر اس کے بعد ایمان والوں کا تذکرہ کیا گیا ہے کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور ایمان کے ساتھ اور اسلام کے ساتھ ان کی وفاداری جو ہے اتنی پکی ہے
کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں ایمان کو جما دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کی غیبی مدد فرمائے گا اور انہیں جنت میں داخل فرمائے گا، اور اللہ بھی ان سے راضی ہے، وہ بھی اللہ تعالیٰ سے راضی ہیں۔ تو یہ تذکرہ جو ہے، یہ تفصیلات جو ہے سورہ المجادلہ کے اندر۔ اس کے بعد پھر سورۃ الحشر ہے، دوسری صورت، یہ مدنی صورت ہے، اس میں 24 آیات اور 3 رکوع ہیں، اور اس کے اہم مضامین میں یہ ہے کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی تسبیح و تقدیس اور حمد و ثنا بیان کی گئی ہے کہ کائنات کی ہر چیز اللہ تعالیٰ کی تسبیح اور اس کی تقدیس بیان کرتی ہے، اور اس کی وحدانیت اور اس کی قدرت اور جلال کی گواہی کائنات کی ہر چیز دیتی ہے۔ پھر اس کے بعد جو ہے اس صورت میں قدرت الہیہ کے بعد آثار اور زندہ دلائل کا تذکرہ ہے، جس میں یہ ہے کہ یہود جو عرصے سے مدینہ منورہ کے اندر رہتے تھے اور مالی طور پر انہوں نے ایک طرح سے پورے معاشرے کو اپنے کلچ میں لیا ہوا تھا، اور وہ جو ہے انہوں نے مضبوط قسم کے قلعے بنا رکھے تھے، تو اور ان قلعوں کے اندر قلعہ بند ہو کر رہتے تھے، اور پورے سماج کو انہوں نے سودی قرضوں کے سے جکڑ لیا تھا، اور لوگوں کو اپنا غلام بنایا ہوا تھا، ان کے درمیان لڑائیاں کرواتے، ان کو اسلحہ بیچتے، اور سود سے ان کو بالکل آج کے دور کی جو بڑی طاقتوں کا جو مزاج ہے وہی یہود مدینہ کا تھا، کہ آپس میں کمزوروں کو لڑانا، ان کو جنگوں پر ابھارنا، پھر جنگ کے لیے ان کو جو ہے اسلحہ بیچنے، اور پھر اس کے بعد ان کو سود پر رکھنا، اور اپنے لیے مضبوط قلعے تعمیر کر کے رکھنے، اور یہ رکھنا کہ ہم جو ہے کیا کہتے ہیں اس کو ہمیں کبھی موت نہیں آئے گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے فرمایا کہ ان کے لیے ان کے قلعے کسی کام کے نہیں ہوئے، اور پھر ان کو جو ہے اور یہ صورت کا نام الحشر اسی بنیاد پر ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے مدینہ منورہ سے کس طریقے سے نکالا گیا، دو مرتبہ، اور ایک بار جو ہے انہیں مدینہ منورہ سے شام کی طرف دھکیل دیا گیا، اور پھر اس کے بعد جو ہے دوسری مرتبہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے ان کو شام سے بھی باہر نکال دیا۔ تو یعنی پہلے خیبر کی طرف، مدینہ سے خیبر کی طرف، اور پھر خیبر سے شام کی طرف حضرت عمر کی طرف دور میں ان کو نکال دیا گیا۔ تو یہ ایک ایسا واقعہ تھا کہ جس میں یہود کی بڑی قوت اور ان کی جو ہیبت تھی وہ ختم ہو گئی، اور وہ بالکل بے وزن ہو کر رہ گئے۔ اور پھر اس کے بعد جو ہے اس موقع پر یہود کے نکلنے کے بعد ان کا جو مال غنیمت تھا وہ مسلمانوں کے قبضے میں آیا، اور وہ مال کے جو بغیر جنگ کے کسی قوم سے حاصل کیا جائے اسے مال فے کہا جاتا ہے، اور وہ ظاہر ہے کہ لڑنے والوں کے درمیان حصہ داری کی بنیاد پر تقسیم نہیں ہوتا، بلکہ وہ ریاست کی ملکیت ہوتی ہے۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا مالک قرار دیا گیا، اور آپ کو یہ اختیار دیا گیا کہ آپ اس میں سے فقراء اور مساکین اور غریب لوگوں کو ان کی فلاح و بہبود پر خرچ کریں، اور خود اپنے گھر کا خرچہ بھی اس سے، اور اپنے اہل عیال کا خرچہ بھی اس پہ چلائیں۔ تو یہ قوانین جو ہے اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ بتائے گئے، اور اس کی جو ہے تنفیذ کروائی گئی۔ اور پھر اس کے بعد جہاں مہاجرین اور انصار اور جو ان کی اتباع کرنے والے قیامت تک جو لوگ ہیں ان کی تذکرہ، ان کی تعریف کی گئی ہے، اور منافقوں کی جو ہے اس کی مذمت بیان کی گئی ہے، اور ان کے لیے آخرت کی جو سزائیں ہیں ان کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ اور پھر اس کے بعد ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کا حکم دیا گیا ہے کہ تم ان یہود النصارہ کی طرح نہ ہو جاؤ کہ جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے حقوق کو بھلا دیا، اور جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے جو ہے ان کو ان سے، ان کی ذات سے بھی فراموش کر دیا، اور پھر جو ہے یہ اس حقیقت کا اظہار کیا کہ یہ قرآن کریم اور یہ امانت اتنی بڑی ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین پر اور پہاڑوں پر پیش کی، اگر وہ بھی جو ہے ان کے اوپر بھی یہ ان کو عقل اور شعور دیا جاتا، ان پر جو ہے قرآن نازل ہوتا، تو وہ پہاڑ اس کی ہیبت سے ریزہ ریزہ ہو جاتے، لیکن افسوس ہے کہ انسان جو ہے اس کی عظمت سے ناواقف ہے اور اس کے حقوق ادا نہیں کرتا۔ پھر اللہ تعالیٰ کی جو ہے اسماء حسنہ کا ذکر کر کے اللہ کی عظمت اور کبریائی کا بیان کیا گیا ہے، اور اسی طریقے سے جو ہے یہ صورت ختم ہوتی ہے۔ اس کے بعد اگلی صورت سورہ ممتحنہ ہے، یہ بھی مدنی صورت ہے، اس میں 13 آیات اور 2 رکوع ہیں، اور اس میں اس کا ایک ابتدائی حصے میں ایک واقعہ بیان کیا گیا ہے، ایک صحابی رسول کا، سیدہ حضرت حاتب بن ابی بلتعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ جو جن کے اہل خانہ مکہ میں مقیم تھے، اور خود تو وہ مدینہ ہجرت کر کے آ گئے تھے، اور انہیں اپنے گھر والوں کو جو ہے کفار مکہ کے ظلم سے بچانے کے لیے ان تک ایک بے ضرر سی ایک چھوٹی سی خبر مدینے کی ان تک پہنچانے کی کوشش کی، تو اللہ تعالیٰ نے اس بات پر سرزنش کی،
چنانچہ انہوں نے بھی شدید ندامت کا اظہار کیا اور توبہ کی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کی۔ اور پھر اس واقعے کے ضمن میں مسلمانوں کو یہ ہدایات دی گئی کہ وہ کافروں کو کبھی اپنا دوست نہ سمجھیں، کفار کبھی بھی مومنوں کے دوست نہیں ہو سکتے ہیں۔ اور پھر چونکہ ان کے دل جو ہے تمہارے ان کی زبانیں تمہارے سلسلے میں کچھ اور کہہ رہی ہوتی ہیں، لیکن ان کے دل جو ہے تمہارے لیے نفرت اور حقارت سے بھرے ہوئے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد جو ہے اس آیت کے نتیجے میں اور ان احکامات کے نتیجے میں صحابہ کرام کا مزاج اس طریقے کا بن گیا کہ انہوں نے اس انداز میں کی کہ باپ اور بیٹے کا اور بھائی کا اور بیوی اور شوہر کا اور بھائی بہن کا اگر تعلق اسلام کے برعکس اگر ہوتا تو انہوں نے وہ سارے تعلقات انہوں نے ختم کر دیے اور اللہ کے لیے اور اس کی محبت کے لیے اپنا سب کچھ انہوں نے قربان کیا۔ اور پھر اس کے بعد جو ہے اسی طریقے سے خواتین کے لیے بھی یہ رہنمائی کی گئی ہے کہ جو ایمان قبول کرنے کے بعد مدینہ منورہ تشریف لے آئی تھی تو ان کے بارے میں یہ کہا کہ اللہ کے رسول کو یہ ہدایات دی گئی کہ ان کو آزمائیں، ان کا امتحان لیں، اگر وہ ایمان میں سچی اور پکی ہیں اور واقعی اسلام قبول کر کے آئی ہیں تو پھر ان کی جو ہے ان کی پوری پاسداری کی جائے، ان کی حفاظت کی جائے اور ان کو واپس جو ہے کفار کے حوالے نہ کیا جائے۔ چنانچہ اس ایسے ہی عقبہ ابن ابی معیط اپنی بیٹی ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اسلام قبول کر چکی تھی، ان کو لینے کے لیے جب مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ آیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان احکامات کی روشنی میں ان کو واپس بھیجنے سے انکار کر دیا۔ اور اس کے بعد پھر سورۃ الصف ہے، یہ سورت مدنی ہے، اس میں 14 آیات اور 2 رکوع ہیں۔ اس سورت کا موضوع عام طور پر جہاد اور قتال ہے، اور اس میں ابتدا میں اللہ تعالیٰ کی تسبیح اور اس کی تقدیس بیان کرنے کے بعد مومنوں کو سختی سے اس بات کی پابند کیا گیا ہے کہ وہ اپنے عہد و پیمان کی پابندی کریں اور جو کچھ زبان سے کہیں اسے کر کے دکھائیں۔ اور پھر مسلمانوں کو جہاد کی ترغیب دی گئی ہے اور کفر کے مقابلے میں ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح مستحکم ہو کر اور متحد ہو کر کھڑے ہونے کی تلقین کی گئی ہے۔ ظاہر ہے یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو بھی کسی قوم برسر پیکار قوم کے لیے یہ بہت ضروری ہیں کہ وہ عہد و پیمان کے سچے ہوں اور آپس میں اتحاد ہو ان کا۔ اگر کسی قوم میں اتحاد نہیں ہے اور وہ عہد و پیمان میں سچے نہیں ہیں تو وہ دنیا کی کسی قوم کے سامنے پھر ٹھہر نہیں سکتے۔ تو گویا اللہ تعالیٰ نے جہاد کا حکم دینے سے پہلے مسلمانوں کو نفسیاتی طور پر تذکرہ تیار کیا ہے۔ اس کے بعد بنی اسرائیل کا تذکرہ ہے کہ وہ انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے کی مخالفت کی جب ان کو عمالقہ کے ساتھ ایک قوم کے ساتھ جو ہے جہاد کا مرحلہ درپیش تھا، اور اس وقت جو ہے نبی کی کامل اتباع کی ضرورت تھی، لیکن جو ہے بنی اسرائیل نے اپنے نبی کی مخالفت کی اور اس حکم کو پس پش ڈال دیا۔ اور پھر اس میں ایک یہ خوشخبری دی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا جو پسندیدہ دین ہے یہ سارے ادیان پر غالب اور کر رہے گا۔ اس کے بعد جو ہے مسلمانوں کو اس تجارت کی دعوت دی گئی ہے کہ جس میں خسارے کا کوئی جو ہے خدشہ نہیں ہے، اور وہ تجارت ہے اللہ کے ساتھ، اور اللہ کے ساتھ تجارت یہ ہے کہ اللہ کے راستے میں اس کے دین کی سربلندی کے لیے خرچ کیا جائے، اسی طریقے سے غریبوں اور فقراء اور مساکین کو دیا جائے، تو یقیناً اللہ تعالیٰ اس کا بہت بڑا اور بڑا اجر دینے والا ہے۔ اگلی صورت جو ہے سورۃ الجمعہ ہے، یہ مدنی صورت ہے، اس میں 11 آیات اور 2 رکوع ہیں، اور اس صورت کا محور بھی جو ہے اس امانت کا ذکر کیا گیا ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے پہلے بنی اسرائیل کے کندھوں پر رکھا، لیکن اس کا حق انہوں نے نہیں ادا کیا، اور ان کو بہت علم دیا گیا، بڑی اللہ کی طرف سے بڑی رعایتیں ہوئی اور بڑی عظمتیں ان کو دی گئی، اور اللہ تعالیٰ کی کتابیں ان پر نازل ہوئیں، لیکن ان کی کیفیت ایسی ہوگی کہ جیسے کسی گدھے کے اوپر کتابیں لادی ہوئی ہوں اور اسے نہ پتہ ہو کہ اس کے پیٹھ کے اوپر کیا ہے۔ تو یہ کیفیت جو ہے ان کی بیان کی گئی اور اس کی یہ مثال دی گئی۔ اور پھر اس کے بعد جو ہے اللہ کی تسبیح اور تحمید کا بیان کیا گیا ہے، اور پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف اور آپ کی بعثت کے مقاصد بیان کیے گئے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے مقاصد میں یہ ہے کہ وہ اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں اور اس کی بنیاد پر اپنے ماننے والوں کا تزکیہ اور ان کی تعلیم کرتے ہیں۔ اور اس کے بعد پھر یہود کا تذکرہ کیا گیا ہے کہ جو آسمانی وحی یعنی تورات کے احکامات پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے ان کی کیا کیفیت ہو گئی۔ اور پھر اس کے بعد جو ہے یہ بات کہی گئی کہ ان کو اپنے بارے میں یہ غلط فہمی ہے کہ وہ اولیاء اللہ ہیں، اللہ والے ہیں، اللہ کے بیٹے ہیں،
تو اللہ نے فرمایا کہ اگر تم واقعی اللہ والے ہو تو پھر جو ہے موت کی آرزو کیوں نہیں کرتے، مرتے کیوں نہیں، یہ دنیا کی جو ہے اس عارضی زندگی کو چھوڑ کر اللہ کے ہاں جانے کی تمنا کیوں نہیں کرتے، اگر واقعی تم اللہ والے ہو اور اللہ کے انعام کے جو ہے چاہتے ہو، حالانکہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد اس صورت کے وہ پھر یہ بات بھی کہی گئی، یہود کا یہ مزاج بیان کیا گیا کہ وہ کبھی کی موت کی تمنا نہیں کریں گے، چونکہ انہیں پتہ ہے کہ ان کے اعمال کے نتیجے میں اللہ کے ہاں ان کو کیا ملنے والا ہے۔ اور پھر اس کے بعد جو ہے صورت کے اختتام پر نماز جمعہ کی فرضیت کا حکم بیان کیا گیا ہے، اور تاکید کے ساتھ یہ بات کی گئی ہے کہ جب جمعہ کی اذان ہو جائے تو پھر تجارت اور خرید و فروخت اور لین دین سارے کاروبار چھوڑ کر اللہ کے ذکر کی طرف دوڑ پڑو۔ البتہ اس نماز سے جمعہ سے فارغ ہونے کے بعد پھر جو ہے کسب معاش کے لیے نکل پڑو، اللہ تعالیٰ تمہیں برکت عطا فرمائے گا۔ اس کے بعد پھر اگلی صورت سورۃ المنافقون ہے، یہ مدنی ہے، اس میں 11 آیات ہیں، 2 رکوع ہیں۔ اس میں بھی جو ہے منافق ظاہر نام ہی اس کا المنافقون ہے، تو اس میں منافقوں کے اخلاق اور ان کے جھوٹ، ان کی دسیسہ کاریاں، مسلمانوں کے لیے ان کے لیے دلوں میں جو بغض اور عناد ہے، اور جو ان کے زندگی میں ان کے ظاہر اور باطن میں تضاد ہے، ان سب کو بیان کیا گیا، اور ان کا ایک مکروہ چہرہ بیان کر کے ان کی مذمت کی گئی ہے، اور ان کی جو بڑی صفات بیان کی گئی، ایک تو جھوٹ ہے، مکر اور دھوکہ ہے، اور ظاہر اور باطن میں تضاد ہے۔ اس کے بعد جو ہے اس منافقین کا تذکرہ کرنے کے بعد جو ہے مسلمانوں کو یہ سمجھایا گیا ہے کہ جس طریقے سے منافق جو ہے اپنے مال اور اولاد میں مشغول ہو کر اللہ کو فراموش کر بیٹھے ہیں، وہ انہیں چاہیے کہ وہ جو ہے اپنے رب کو فراموش نہ کریں، بلکہ ہر وقت جو ہے اپنے رب کو یاد رکھیں، اس کے ذکر سے کبھی بھی غفلت اختیار نہ کریں۔ اس کے بعد سورۃ التغابن ہے، یہ سورت بھی مدنی ہے، اس میں 18 آیت اور 2 رکوع ہیں، اور یہ سورت بھی جو ہے البتہ مدنی ہونے کے باوجود اس میں وہ جو رنگ ہے ایک عمومی طور پر وہ مکی صورتوں کا ہے۔ اس میں جو ہے اللہ تعالیٰ کی تسبیح اور تقدیس کا ذکر کرنے کے بعد کہ کائنات کی ہر چیز اللہ کی تسبیح و تقدیس کرتی ہے، پھر انسانوں کو 2 گروہوں میں تقسیم کیا گیا ہے، ایک وہ لوگ ہیں کہ جو اللہ کا شکر ادا کرنے والے ہیں، اور ایک وہ ہیں جو ناشکرے ہیں، اور پھر ان قوموں کا تذکرہ کیا گیا کہ جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے رسول کی تکذیب کی، اور اس جھٹلانے کے نتیجے میں ان کو جو عذاب آیا ان کا بھی تذکرہ ہے، اور پھر قیامت کو جھٹلانے والے لوگوں کا بھی تذکرہ ہے کہ پھر جو ہے ان کا جو ہے، اور یہ بات فرمائی کہ یہ قیامت آ کر رہے گی چاہے کوئی اس کو جھٹلائے یا نہ جھٹلائے، اور موت کے بعد کا معاملہ برحق اور یقینی ہے۔ اور اس صورت کے میں قیامت کے دن کو یوم التغابن کہا گیا ہے، یعنی نقصان اور خسارے کا دن ہے۔ قیامت کے دن کافر تو اپنے آپ کو خسارے میں محسوس کرے گا ہی، مسلمان بھی اپنے آپ کو اس اعتبار سے خسارے میں محسوس کرے گا کہ کاش جو عمل کیے ہیں اس میں کچھ اور زیادہ کرتے تاکہ اور بلند درجات حاصل کرتے۔ تو اس میں اسی طریقے سے اہل ایمان کو مال اور اولاد اور ازواج کے فتنے سے بھی ڈراتی ہے کہ اس میں جو ہے کہ اس کے نتیجے میں آدمی ہجرت اور جہاد جیسے عظیم جو ہے اجر سے وہ کہیں محروم نہ رہ جائے، اور اسی طریقے سے اہل ایمان کو بخل سے اور اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے دور رہنے سے بچایا گیا ہے، اور یہ کہا گیا ہے کہ وہ اللہ کے راستے میں خوب خرچ کریں اور بخل نہ کریں۔ اس کے بعد پھر آگے سورۃ الطلاق آتی ہے، یہ مدنی صورت ہے، اس میں 12 آیات اور 2 رکوع ہیں، اور مدنی صورتوں کا جو عمومی مزاج ہے اس میں اس کے مطابق اس میں بھی شرعی احکامات بیان کیے گئے ہیں، خاص طور سے جو ازدواجی زندگی، عائلی زندگی کے جو واقعات ہیں اس میں عام طور پر ناچاقیوں کے بعد طلاق کی نوبت آتی ہے تو اس کے احکامات بیان کیے گئے ہیں، اور طلاق کا جو طریقہ ہے وہ متعین کیا گیا ہے، اور طلاق کے بعد رجوع کی کیا صورتیں ہیں اس کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے اس میں تفصیلات بیان کی ہیں۔ اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان تمام معاملات کا ذکر کرنے کے بعد 4 بار مختلف سیاق میں تقوی کا ذکر کیا گیا ہے، اور تقوی کی جو یعنی اللہ تعالیٰ کا ڈر اور اس کا خوف اور اس کے فوائد بیان کیے گئے ہیں۔ ایک بار یہ بات فرمایا کہ اللہ سے ڈرو جو تمہارا رب ہے، دوسری بار فرمایا کہ اللہ سے ڈرو اور اگر جو اللہ سے ڈرنے والا ہوگا اللہ تعالیٰ اس کے لیے مشکلات سے نکلنے کا راستہ بتائے گا، اور پھر اس کے بعد جو ہے آگے فرمایا کہ جو اللہ سے ڈرے گا اللہ تعالیٰ اس کے کام میں سہولت پیدا فرمائے گا۔ چوتھی بار فرمایا جو اللہ سے ڈرے گا اللہ اس کے گناہ دور کر دے گا اور اجر عظیم عطا فرمائے گا۔ تو گویا یہ تقوی کی اہمیت جو ہے کو بار بار بیان کیا گیا، اور انسانی زندگی میں اگر یہ تقوی کا جذبہ نہ ہو
تو رشتے نبھتے نہیں ہیں۔ دنیا کی کوئی قانون اور کوئی چیز جو ہے کسی کو راہ راست پر نہیں رکھ سکتا جب تک کسی کے دل کے اندر وہ تبدیلی اور وہ احساس جاگے نہ۔ اس کے بعد پھر آخری جو صورت ہے اس پارے کی 28ویں پارے کی، وہ صورت التحریم ہے، اور یہ بھی مدنی صورت ہے۔ اس میں 12 آیات اور 2 رکوع ہیں، اور اس میں عام طور پر جو احکامات بیان کیے گئے ہیں اس کا تعلق کاشانہ نبوت سے، یعنی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر سے اور امہات المومنین اور ازواج مطہرات کے تعلق سے ہے۔ اور اس میں ابتدا میں ایک واقعے کا ذکر کیا گیا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ازواج مطہرات کی باہمی کسی گفتگو کے نتیجے میں اپنے لیے جو ہے شہد کا پینا ممنوع قرار دے دیا تھا، اور یہ فرمایا تھا کہ آئندہ میں شہد نہیں پیوں گا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فعل کو اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر جو ہے ایک طرح سے ناپسندیدگی کا اظہار فرمایا کہ آپ جو ہے کسی چیز کو، چونکہ آپ کی ذات بہت عظمت والی ہے، آپ نمونہ ہیں، آپ اگر کسی چیز کو اپنے لیے حرام قرار دیں گے تو لوگ بھی اس کو حرام کہیں گے، تو لہٰذا آپ کو یہ نہیں چاہیے کہ آپ کسی چیز کو جس کو اللہ نے حلال کیا ہے اس کو آپ جو ہے حرام کر دیں۔ اور پھر ازواج مطہرات کو بھی نصیحتیں کی گئی ہیں کہ وہ بھی جو ہے اگر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے آداب کا ان کو چاہیے کہ خیال رکھیں، وگرنہ اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر ہے کہ ان سے بھی اچھی بیویاں اللہ تعالیٰ ان کو عطا کر سکتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد جو ہے یہ حکم دیا گیا ہے کہ اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے سامنے صاف دل سے توبہ کرو۔ اور پھر اس کے بعد سورت کے اختتام پر 2 طرح کی مثالیں بیان کی گئی ہیں۔ ایک جو ہے حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ کیا گیا ہے، جو ایک مرد صالح ہیں، جو نبی ہیں، لیکن ان کی بیوی کافرہ ہے۔ اور دوسری طرف جو ہے فرعون کا تذکرہ کیا گیا ہے کہ جو بہت کافر ہے، لیکن اس کی بیوی جو ہے وہ ایک مومنہ ہے، سیدہ آسیہ۔ تو گویا اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر ہے کہ جو ہے کوئی شخص اگر کسی مومن سے اس کی قرابت داری کتنی قریبی ہی کیوں نہ ہو، اگر اس کے عمل درست نہیں ہے تو آخرت میں اس کی نجات ممکن نہیں ہے۔ تو یہ تھا اس میں 28ویں پارے کا خلاصہ جو آپ کے سامنے مختصر ترین پیش کیا گیا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک، وصلی اللہ علی النبی۔